المعصومين وعلى أصحابه الذين شهدوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. آپ جتنے احباب بھی قدم قدم چل کے آئے ہیں میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے. میرے والد کے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق و اتحاد کی نعمت سے نوازتا ہے. بار الہ تیرے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے والد ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی حالیہ ترکی اور شام میں زلزلے کی لہر آئی ہے. میرے والد تجھے واسطہ تیری رحمی اور کریمی کا بالخصوص دونوں ممالک میں انسانیت کے حال میں رحم فرما. ضرور امین کہیے گا. میرے والد کی تیری عزت کا واسطہ ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ عرض میں جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے. آخری دعا مانو واجب سمجھ کے امین کہیے گا. سوال میں شریک ہو جائیے گا. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر سامنے چھلکتی ہوئی صلوات کی تلاوت فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے نا خوش اور آپ کو سلامت رکھیں. سامعین گرامی سب سے پہلے تو میری جانب سے 4 شعبان جناب فضل عباس علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو. آپ کو خیر مبارک. مولا کی زندگی میں ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے. صورتحال آپ تمام حوالیان دیکھ سکتے ہیں. عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے بھی جاری تھا. میرے بعد بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ بات نفسبا و نصیب کے جھونکے آتے رہیں گے. یہ چراغ جلتے رہیں گے. میرے بعد بھی ایسے ہی گلاب مہکتے رہیں گے اور ایسے ہی آپ دمکتے رہیں گے. نظرانہ عقیدت جاری و ساری رہے گا. کاروان میں روا دوا رہے گا. اس میں کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. دیکھ لیں گے آپ کیا سننا چاہتے ہیں پھر وہیں چلیں گے. 1-2 تمہیدی باتیں مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پر ہم کچھ نظرانہ عقیدت پیش کریں گے. ماحول کر کے ہم مولا عباس پڑھیں گے. کسی پہ پورے پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں. آپ اگر آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا. میں آیا یہاں پہ پہلی بار ہوں اور گاڑی سے اتر کے میں 3 قدم نہیں چلا تھا کہ میں خریدا گیا ہوں. آپ کو محبت دیکھ کے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجیے. صرف آپ کو اتنی زحمت دینی ہے کہ آپ مسکرائیں اور مسکرانا ضروری ہے کیونکہ
کیونکہ یہ جناب عباس علمدار کی آمد کا جشن ہے، اور مسکرانا اتنا ضروری ہے سامعین گرامی، میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں ورنہ یہ تکلیف بھی نہ دیتا۔ جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے، یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ یہ سیارات ہے، یا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ میں علی علی کرتا ہوں، جیسے مجھے علی کی ولایت، بادشاہ کی ولایت پہ یقین ہے، ایسے ہی مجھے اس جملے پہ اپنے یقین ہے۔ میں اس کی الوہیت کی طرح یقین کھا کر یہ جملہ کہتا ہوں، مسکرانا اتنا ضروری ہے۔ جو یہ شبیں گزر رہی ہیں نا، میرا یقین ہے کہ ان شبوں میں زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو کوئی مسکرا رہا ہے، وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ منکر علی کا کلیجہ بھی چل رہا ہے۔ آپ ذرا ہاتھ کھولیے گا، یہ محلہ ذرا خاموش ہے۔ میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرما، میں چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی اپنی پیشانیوں کو امام حسین کی دہلیز پہ خم کریں۔ یقیناً میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، میں یہاں مہمان ہوں لیکن میں ان کو خود ویلکم کرتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ کے ہم ذاکروں کو تو سننے نہیں آئے، آپ بھی آخر مولا حسین کی آمد کا جشن منانے آئے ہیں۔ ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں۔ سلام کا ٹکڑا ایک نظم جناب امام حسین علیہ السلام کی ہے میرے پاس، ایک جناب عباس کی ہے۔ نیت یہی ہے کہ دونوں کو آدھا آدھا کر کے پڑھا جائے، لیکن اس سے پہلے آپ کو چیک کرنے کے لیے ایک سلام پڑھتے ہیں، پھر جہاں ماحول چلتا گیا۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ میں بارے دیگر گزارش کروں، یہ آپ 10-15 بندے جو ہیں نا، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں تعاون کر رہے ہیں، بسم اللہ فرنٹ پہ چپ بیٹھنا، جا کے سب مل کے جواب دیں گے۔ نبی علی کے دل کا چین یا حسین، نبی علی کے دل کا چین یا حسین، علی کا لاڈلا حسین، فاطمہ کا نور عین۔ آپ لوگ ایسے آگے تشریف لے گئے نام حسین پہ دل کا چین مولا صاحب ایسے قدم کرو۔ عداوت کا ثبوت، بہت شکریہ، مصرع یاد رکھنے کا شکریہ، اس سے بڑا۔ سامنے میری مرضی کے چلے مجھے ایک تو مل گیا، اب آپ کے مان بھی میں تمام جشن پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک سامنے ایک ہی خریدار چاہیے ہوتا ہے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ بہت پامال زمین ہے، مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب جسے امام شعراء کہا جاتا ہے، یہ ان کی زمین ہے جس کے اوپر میں آپ کو مدح علی سنا رہا ہوں۔ وہ فرما گئے تھے، یار اپنا وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور بھی دنیا میں سخن بھر گئی، لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب اس زمین پر میں شان مولا علی شروع کر رہا ہوں۔ میرے محترم، اتنا حسین مجمع ہے، دوسرے مصرے پر یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بند کریں گے، تقریباً دوسرے مصرے پر میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، مجھے ہر چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے، پتہ چلے مالکوں کے گھر میں خوشی ہے اور غلام کچھ مانگنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ ہاتھ اٹھانا جسے حسین بادشاہ نے اپنے بھائی عباس کے ہاتھوں کے صدقوں میں ہاتھوں کی خیرات دی ہے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور؟ قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھو جو مشکل بات میں بلند ہو رہے ہیں، شرمانا نہیں ہے، مولا علی کا نام ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور؟ قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا۔ واحد نام ہے میرے مولا علی کا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ نام اٹھانے سے کہیں پکڑے گئے تو مجھے بلا لیجیے۔ یہ واحد نام ہے جسے لینے سے شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا ہوگا؟ مل کے حیدری۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور؟ قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا۔ جناب ناظم ممبر صاحب مجھے دیکھیں گے، میں اس بھی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے ابتدا میں اہل سنت بھائیوں کو ساتھ کیوں بلایا؟ میں آتے ساتھ ایک المیہ، ایک ٹریجڈی بیان کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، آپ اس میں عمل نہ بھی کر سکیں، آپ اس میں غور ضرور کیجئے گا۔ میرے مولا آپ تمام کا چلایا قبول فرمائے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور؟
قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ اللہ ان ہاتھوں میں کسی کا مولا آ جائے گا۔ حیدر حیدر مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور جان میرے ساتھ ملیں گے، ہوتا ہے مرض اور بہت شکریہ، میں چہرے دیکھ لوں، مجھے کو مطمئن چہرہ ملے اس میں خرید لوں، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ مولا کے لیے آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے اس علم کو دیکھنا ہے، وہ جو ہاتھ لگے اسے دیکھنا اور دوسرا ہاتھ یہاں دل پہ رکھنا، یہاں سے آواز آئے تو بولنا ورنہ چپ رہنا۔ میں ان ہاتھوں کا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں، اگر دل بولے تو بولنا ورنہ کوئی جبر نہیں۔ 4 شعبان کی رات ہے، ہو ہی نہیں سکتا مصرع ضائع ہو جائے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا، اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا۔ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے، اللہ اکبر، موسیٰ کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا۔ اللہ میں کے لیے تکلیف دوں گا ہر وہ بندہ اپنا ہاتھ بلند کرے جو ناز کرتا ہے جیسے فخر ہے کہ میں علی کے بچوں کا ماتمی ہوں۔ ماتمی بندے سے میری بات ہے، اب یہ جتنے ماتمی چہرے ہاتھ میں نے دیکھ لیے یہ بندے میری نظر میں آ گئے ہیں، اب ہو نہیں سکتا کہ اب ہاتھ اٹھانے والا وہ ایک قسم کا پھنس گیا، اب وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، ویسے بھی 2023 چل رہا ہے، بھاگ کے جائے گا بندہ کہاں پہ۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور جن ماتمیوں نے ہاتھ اٹھائے وہ خدا را اٹھائے، جنہوں نے نہیں اٹھائے کسی مجبوری کی وجہ سے ان سے میری بات بھی نہیں ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، قافیہ دیکھیے گا، بات میری ماتمی سے ہے، اور آپ سوچیں گے یہ ہمارے دل کی بات ہے، یہ بات عسکری تک پہنچی کیسے؟ کیا ہوگا ادا؟ سر کیمرہ مین کیمرہ پھیریے گا اور مجھے دکھائیے گا ماتمی کون سا ہے جس کی حسرت پوری نہیں ہو رہی۔ قافیہ کا چل رہا ہے پڑھا اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا، اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا، اور موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا، اور تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سر تابا قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا۔ میرے مولا ان ہاتھوں میں اپنا رحم فرمائے، میرے مولا کسی کے محتاج نہ کرے، مل کے بولو حیدر 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 حیدر۔ ادھار کرنا ہی کیسا، اتنے اچھے نعرے کے بدلے میں ایک اچھا سا شعر لے لیجیے، یہ صحیح ہے نا؟ پھر بات میری ماتمی سے، ادھر مجھے دیکھیے گا معذرت کے ساتھ، میں اس حوالے سے بہت زیادہ ہوں، قبر ہر کسی کی اپنی کہیں نہیں جاتی، یہ مال دولت دادیں تمام پروٹوکول انہوں نے یہاں رہ جانا ہے، ضمیر اس کی ذات کے آگے مطمئن ہونا چاہیے۔ تمام کے دوہل کے روح جو علماء کا احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن اب شعر قبول کیجیے گا، شعر قبول کیجئے گا، اور جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کیجئے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شعر کے بعد یہ مجمع، میں پہلے کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ جو علماء کے احترام نہیں کرتے وہ جہالت میں جیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجمع میرے محترم کے پاس آ کے کہہ دے اس بار تو ہو گیا، اگلی بار اگلی بار اس کو نہیں بولا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کا کلیجہ ہتھیلی پہ آ کے علی پڑھا اور فرنٹ والا مجمع پڑھا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا، اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ذرا، اور تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہم باتوں میں
یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور ان کے مانا حیدر 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 یوں ہی کرتے رہیں گے. اگلا شعر سنیے سر. ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے، تو فتوے لگا اور لگا اور لگا اور تو فتوے لگا اور لگا اور. کم از کم جو بندہ کربلا سے ہو کے آ گیا نا، اس بندے کے لیے یہ مشراب حیات ہے. یہ میرا ممبر کے خلاف میں آج اس کے اوپر قسم کوئی نہیں. میں معذرت کے ساتھ، مجھے تھوڑا سا ایک وہ نشہ سا پڑ چکا ہے اہل زبان عوام میں پڑھنے کا. میں پڑھے لکھے مجمع میں کھڑا ہوں، میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں. مجھے مولا کی قسم یہ 2 راتیں پہلے کتنا مجمع تھا میرے سامنے، کورنگی کراچی مجھے نہیں پتا، انجولی کراچی میں کتنا مجمع تھا مجھے نہیں پتا، ملیر میں کیا ماحول تھا مجھے نہیں پتا. میں نے تینوں جگہوں پر لبوں پر ہاتھ میں نے یہ مشرے نہیں پڑھے. اس اہل زبان مجمع میں نہیں. میں جہاں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں پڑھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات کیا زندگی سر دھننے کے لیے نا یہ شعر کافی ہے. پڑھا ذرا دعا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، ہوتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا. حضور مصرع پڑھا تھا میں نے، لیکن کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے. ہوتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا، تو جلتا ہے دیا، پھر کہ تو جلتا ہے دیا. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ہاتھوں میں یہاں تیغ وہاں لب پہ تبسم. حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا. ان کے بعد نعرہ حیدریہ. حیدر کی ادا، یہی جلدی سے اگلا شعر سنیے. حیدر کی ادا اور ہے، حیدر کی ادا اور ہے اصغر کی ادا، اصغر کی ادا. لیجیے کیمرہ مین انکل دوبارہ تکلیف دے رہا ہوں. میرے بھائی مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. پھیلائیے اپنی اپنی چھولیاں، اپنے اپنے سروں کو وار دیجیے پائے جناب امیر پر. اپنے اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگائیے گا، اپنے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو سنبھالیے گا. میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھوں. مجھے مولا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، یہ شعر بڑا ہے. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ پڑھا اور پڑھا اور ذرا اور دعا اور ہوتی ہے ہوا تیز تو چلتا ہے دیا. اور علی عباس معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں دیکھا نہیں، ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا میرے مولا سے پریشان تو نہیں ہو گئے جناب آپ؟ اور جو پہلے سے ہوئے بیٹھے ہیں ان سے کیا پوچھوں؟ ماحول بن گیا، جو چیز میں چاہتا تھا وہ ہو گئی. مجمع بالکل پرفیکٹ اس سچویشن پہ. اب میں لمحہ بھی جائے گی بغیر نظم شروع کروں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، جس کے لیے میں تمام سفر کر کے آیا ہوں. اور یہ بطور خالص بسم اللہ میرے مولا صاحب. اجازت ہے میں امام حسین کی سامعین گرامی بہت بڑے الفاظ ہیں. میرے مولا کرم فرمائے اور میں اس کو نکال لوں اور آپ تعاون کریں میرے ساتھ. مصرع ہے کہ بڑا ذکر مجموع، بڑا باریک مجموع، مومن سے باریک، دین، قوم، مخلوق خدا نے خلق کی نہیں کی. سلام ہو گیا، شعر ہو گئے. میں خائم مسدس میں اس نے دخول چاہتا. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ
نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. میں اس بندے کو سلام کروں تو اس بات پہ بولو، میں علیحدہ سے سلام کروں. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. کوئی داد میرا ٹارگٹ نہیں، مولا کی قسم کیا آپ کے حوالے سے نہیں آتا، اوپر خدا نیچے قبر، کہ میں پہلے والے سے زیادہ داد دوں، میرے بعد والے سے زیادہ داد دے. ایک لمحے کے لیے میں جب بات کروں تو اپنے داروں کو ذرا کنٹرول کیجیے گا. کبھی ایسی نیت نہیں کی. شامعین گرامی، خدا جانتا ہے کاسہ خیرات ہر کسی کی جھولی میں میری مخدومہ سب کو کچھ نہ کچھ نواز رہی ہیں، خالی کوئی بھی نہیں جا رہا. جنہوں نے پڑھا ہے وہ مجھ سے اچھا پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ سب مجھ سے اچھا پڑھتے ہیں. میں خاک باغی نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آسمان چھوٹا ہے، میرا جملہ بڑا ہوگا. دعویٰ کی جائے، میں دلیل دے رہا ہوں. پہلی 5 لائنوں پہ چھٹی، چھٹے مصرے میں مجھے پتہ چلے کہ میں اسلام آباد شہر میں کھڑا ہوں. نبی کی عرش نگاہی کا کوئی ڈائلاگ ڈلیوریز پہ میری پکی ہے ہی نہیں. مجھے پتہ ہے اسے کیسے پڑھنا ہے، اتنی نہیں ہے کہ پہلی بار ان چوری میں پڑھی ہے. اور معذرت کے ساتھ وہ یوٹیوب پہ میرے انسٹاگرام پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھیے گا کتنے لاکھوں کا مجمع اور کتنی دیر تک میں کھڑا رہا اور کتنی خیرات ہوتی رہی. میرا دل نہیں مانتا کہ جشن میں حاضر بندہ کیسے چپ رہے گا. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، بسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، جمود ذہن پہ تحریک انقلاب حسین. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں اور شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. یہ بات ہے. میں اسلام آباد کے سرکار کو میں سلام کر رہا ہوں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ جو مشکل بات ہے بلند ہوئی، آپ نے مجھے خرید دیا مولا کی قسم. مل کے نعرہ حیدری، شہادتوں کے خدا کو. کس نے پڑھنا ہے، لیکن زبان سنیے گا کہ کس نے کیا پڑھی، کس نے کیا پڑھی. میں بارے دیگر گزارش کروں، ایک لفظ بھی ٹوٹا ہوا بولوں تو ممبر سے اترنے کا کہیے گا. حرف کلاسیکل زبان کا ہوگا. بیچاری اردو مفلوج ہو رہی. ہمارے زمانے میں آ کر ہم نے جو زبان کے ساتھ کیا وہ ہم نے زبان کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے اپنے ساتھ زور کیا. حالانکہ وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے اچھا بولنا نہیں آتا. اب شعر سنیے، پھر 5 لائنوں میں چھٹی، چھٹے مصرے پہ میرے ساتھ ملیے گا. حسین کون ہے؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں بعید حد تخیل قریب روح بشر. حسین ہی ہے رسولوں کے معجزوں کا ہنر، بنائے خلقت کونین حرف کن کا اثر. یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر. اس مجمع پر آنکھ بند کر کے یقینوں اب داد آپ سے چاہتا ہوں. یہ رازدار ازل کا، میرے بھائی میرے سر پہ قرآن رکھو، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یہ انتہا کی خبر. تو عزت حسین کی قسم ہے یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین. جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین. بلکہ بولے لبیک یا حسین، 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 لبیک. جہاں جہاں بھی خدا ہے، جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے، وہاں وہاں ہے. جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین. قطعاً کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، چترانی کیمپ کوئی بھی بندہ بالکل یہ نہ سمجھے کہ میں گھر فارغ بیٹھا تھا، مجھے کام نہیں تھا، چلو میں جشن سناتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جانے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. یہاں وہ آتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ بات یہ اگلے مسدس میں آ گئی. ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. یہ ایک مصرع پوری تاریخ ہے. حسین انکل جی ساتھ نہیں ہلانا، ہاتھ اٹھانا ہے میرے پیارے انکل. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے. حسین سب کو کہاں دستیاب، میں واپس آ رہا ہوں. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے، کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے، بعید عشق کے بن ابو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. سمجھائیے رہا ہوں رئی کے دانے برابر بھی خون خراب ہو حسین ماننے میں نہیں آتا، حسین دل میں نہیں آتے. اگر خون اتنا سا بھی خراب ہو نا، خون شفاف ہونا ضروری ہے، اتنا سا بھی خون خراب ہو حسین ماننے میں نہیں آتے. جو آئے ہیں ان پہ میرے مولا نے سٹیمپ لگائی ہے تو یہ آئے ہیں. اگر میرے مولا نے بلا لیا نا تو اب ایک کام آپ نے کرنا ہے، آخر مولا کا شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے. وہ مشورہ دے رہا ہوں جب جشن سے واپس گھر میں جاؤ چھوٹا سا کام کرنا، عمل نہ بھی کرو یار، غور تو کرنا. بعید عشق کے بن ابو تراب ہوتا ہے، اگرچہ خون ذرا بھی خراب ہوتا ہے. تو مشورہ دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ پے خراج طہارت یہ کام کر لینا
अदब से माओ को जाकर सलाम कर ले। اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اسلام آباد سے پہلے اپنے رسول بھائیوں کو ساتھ ملا دوں، آئیے مل کرنا دنیا کو جواب دیں۔ یہ جو زمانہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کر دیتا ہے، یا غیر اللہ کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز باطل ہو جاتی ہے، آئیں ذرا آج ہم لوگوں کو جواب تو دیں کہ تم کس لحاظ پہ کہتے ہو غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے؟ چلو ہمارے ساتھ تمہیں 1400 سال ذرا پیچھے لے چلتے ہیں۔ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، خیال سجدہ رب کے حصول تک پہنچا، صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا۔ اچھا ہے نہیں خیال، یہ ذرا بچوں پہ قابو کیجیے گا، یہ پھول مار مار کے مجھے زخمی کر دیں گے۔ مل کے نعرہ ہے حیدری، قبلہ حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک۔ آپ دیکھیے میں بات لے کہاں پہ گیا ہوں۔ یہ زمانہ کہتا ہے نا غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے، آج ذرا شیعہ سنی بھائی مل کے جواب دیتے ہیں صفوں کو چیر کے، صفوں کو چیر۔ یہ جھولی پھیلائی ہوئی ہے جسے کروڑ فیصد یقین ہو کہ میرے مولا حسین طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ واجب سمجھ کے ہاتھ اٹھائے گا، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ جو نہیں سمجھتا وہ چلا بھی جائے، اس پہ میرا گلہ نہیں۔ صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا تو اعلان کر رہا ہوں، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ تو پھر کہو کہ ہم خادموں کی کیا مثال، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ جو میری مخدومہ فرما دیتی ہیں، یہ ارادہ ہو جاتا ہے، وہاں سے جو عمر آ جاتا ہے نوکروں کو کرنا پڑتا ہے۔ حسین کون، حسین کیا؟ سامعین گرامی بطور خاص سماعت فرمائیے گا، فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت دستے ادب جوڑ کے کھڑا ہوا لمحے کے لیے جن جن کی زبانوں پہ حاضری جناب حضرت عباس کا نمک قرض، جن جن کی ماں نے انہیں عباس کے علمدار کے علم پہ گروی رکھا، اور میرے حسین کو چھوڑ کر نمازوں کا ڈھڈورا پیٹنے والوں، میرے حسین کو چھوڑ کر جملہ پورا کیوں حوصلہ ہے، میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کا ڈھنڈورا پیٹنے، دراڑے دیوارے کعبہ سے دل میں بغض رکھنے والوں، اپنی پیشانیوں سے سجدوں کے نشان کھرچ کے پھینک دو۔ حسین کو چھوڑ دیا تم نے، تم حسین سے دور ہو گئے، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ بادشاہ کتنا کریم ہے۔ یہ سنیے حسین کون ہے؟ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا۔ میں چاہتا ہوں خدا را، یعنی 4 شعبان آج گزر گئی ہے، کون ہے وہ بندہ جو کربلا والوں سے نہیں مانگ رہا؟ سویا ہوا ہر ایک نصیبہ جگا دیا، تشنا لبی میں خیر کا دریا بہا دیا، معافی مانگ کے کہہ رہوں پل میں گدا گروں کو تونگر بنا دیا۔ اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا؟
خدا بول، میں خاک پا بھی نہیں ہوں میرے بھائیوں، لیکن مولا کی قسم یہ داڑھی ابھی نہیں اتری تھی تو جہاں دنیا ختم ہوتی ہے میں وہاں شفیع حسین کا نام لے آیا ہوں. کوئی رئی کے برابر بھی اپنے اندر حصہ نہیں ہے کہ داد مجھے بڑا کرے گی یا چھوٹا کرے گی. میں آپ لوگوں کا نالائق بردار ہوں. میں امام حسین علیہ السلام کے ایک چھوٹا سا نام لے ہوں، لیکن مطمئن خدا گواہ اتنا ہوں کہ 100 بار بھی خدا بنائے گا. میں جانتا ہوں جتنا میں اندر سے زخمی ہوں یا مجھے جتنے دکھ پسند ہیں، 100 بار بھی خدا بنائے گا میں علی عباس عسکری ہی بننا چاہوں گا. اور 100 بار بھی علی عباس عسکری بنوں، میں چھٹی لائن پہ 100 کیا میں کروڑوں علی عباس وار کے پھینک دوں. یہ مجھے مصرع اتنا پیارا ہے. مولا کی قسم میں 100 اپنی زندگی جان باق دوں، ایک نہیں لاکھوں جانے بھی ملے میں چھٹے مصرع کے بدلے قبول نہ کروں. مصرع اتنا بڑا ہے. اب بھی یہ پوچھتے ہو، ارے اب بھی یہ پوچھتے ہو کہ سرور نے کیا دیا، تو پھر ہم سے سنو. عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. عادت ہی مانگنے کی، چلو کھڑے ہو جائیے، اب رکیے، ادھر آئیے. عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی. لیجیے مصرع قبول کیجیے. عادت ہی مانگ، اب مصرع پڑھ رہا ہوں میں. عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی. حسین بادشاہ نے کیا، ناراضگی جائے گی اگر آپ یہ چھوڑ ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو میں نے وہاں سے یہاں بولا یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں. حسین بادشاہ نے کیا کیا؟ مصرع سنیے. دشواری حیات کو آسان کر دیا، دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن کائنات کے احسان کر دیا. اب پھر یہ چوتھی لائن وہ ہے کہ 2 جہان مشہور ہیں، لاکھوں جہان بھی ملے تو ان پہ وار دوں. مصرع اتنا بڑا ہے. میں چاہتا ہوں ہر بندہ ایک بار اس مصرع کو فیل کرے. دشواری حیات کو آسان کر دیا، محسن کائنات کے احسان کر دیا، کم کر نصیب لوگوں کو دھنوان کر دیا. اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا، اتنا دیا حسین نے. کہاں چلے گئے جو میرے بابا سے مانگتے ہیں؟ ہاتھوں کو اوپر رکھنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. میرے بھائی یہی کھڑے رہنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا. میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. ہاتھ نیچے نہیں. اتنا دیا حسین نے، سلطان کر دیا. آؤ میں تمہیں دکھاؤں. شہر عطا میں فصل سخا کاٹنے لگا، اور جو بھیک مانگتا تھا وہی بانٹنے لگا. آپ مجھے بھی انکل کہنے تو میں برا نہیں مانتا. جی بھائی جان کہنا اصل میں آپ کا مسکرانے ہی جشن ہے. بھائی جان، بھائی جان، چھوٹا سا کام ہے. بھائی جان میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. بھائی جان آپ نے ادھر دیکھنا ہے، بھائی جان آپ نے بندوں کے چہرے دیکھنے ہیں. آپ کو ایک ساتھ سے بھائی جان کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا. بھائی جان شعر پڑھو، آپ چہرے دیکھیے، شعر خود بتائے گا کہ وہ کہاں کہاں کیسا کیسا فٹ آئے. اب شعر سنیے. شعر یہ کیمرہ مین کیمرہ پھیرے، علی کے پاس مصرع پڑھ رہا ہے. میں معافی، آپ نے بھائی جان چہرے دیکھنے ہیں. اگر آپ نے چہرے نہ دیکھے میں دوبارہ انکل پہ آ جاؤں گا. میں معلوم مانگے گا. مصرع ادھر مجھے دیکھنا. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ گیا ہے بقا کی، جو آ گیا ہے بقا کی نوید. نوید انکل جلدی بیٹھیے گا. جو آ گیا میرے
بھائی جان ادھر دیکھیے مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے، اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی